وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق اور عنایت سے گزشتہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، مختلف بیماریاں اسے آن پہنچتی ہے، آگیر لیتی ہے، اسی طرح انسان کے دل کو بھی مختلف بیماریاں آگیرتی ہیں۔ اگر اس کا صحیح علاج نہ کیا گیا تو یہ بیماریاں بڑھتی ہیں اور بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھتی ہے کہ انسان کو قبر کے گڑھے تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح قلبی بیماریاں ہیں، اس کی بھی مختلف اقسام ہیں، اور ایک ایک بیماری ان میں ایسی ہیں کہ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو یہ بڑھتے بڑھتے انسان کو جہنم کے گڑھے میں اتار دیتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قبر کے گڑھے میں اترنا بہت آسان ہے جہنم کے گڑھے کے اترنے کے مقابلے میں۔ اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آخرت کی آگ بھلا ہم سے کیا برداشت ہوگی۔ بڑا عجیب واقعہ حدیث شریف کی کتابوں میں ملتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس آگ کو آخرت کی آگ کے مقابلے میں ہم مثال سے بھی نہیں پیش کر سکتے کہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں کتنی ہلکی ہے، کتنی ہلکی۔ ایک بندہ کو جو جہنم میں ہوگا اس کو نکال کر دنیا کی آگ میں پھینک دیا جائے، اور دنیا کی آگ بھی ایسی کہ ہر جلنے والی چیز سے اس آگ کو جلایا جائے اور بالکل پیک پر پہنچ جائے، پیک پر۔ پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، پیرافین ہے، لکڑی ہے، جو کچھ جلنے والی چیز ہے، ان تمام چیزوں سے پورے دنیا کے درختوں کو ملا کر آگ لگایا جائے، ساری دنیا کے پیٹرول کو ملا کر آگ لگایا جائے، ساری دنیا کی ہر چیز کو جلا کر آگ لگائی جائے اور وہ پیک تک پہنچے، تو جہنم کے ایک آدمی کو نکال کر اس دنیا کی آگ میں پھینک دیا جائے تو دنیا کی آگ اس کو اتنی ہلکی لگے گی کہ اس دنیا کی آگ میں اسے نیند آ جائے گی۔ جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ اتنی ہلکی ہے۔ تو اندازہ ہوا
کہ دل کی ایک ایک بیماریاں اس قدر سخت ہیں، اس قدر گمراہ کن ہیں کہ انسان کو اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی اصلاح سے کوشش کرنی چاہیے کہ دل کی ایک ایک بیماریوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ اور دل کی بیماریاں کتنی ہیں؟ تقریباً موٹی موٹی 50 بیماریاں ہیں، 50۔ اور یہ 50 بیماریاں وہ ہیں کہ اگر انسان نے اس کا صحیح طور پر علاج نہیں کیا اور اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کی تو ان 50 بیماریوں میں سے ایک ایک بیماری انسان کو جہنم کے گڑھے میں اتار سکتی ہے۔ 50 بیماری، اور اس کی ایک لسٹ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ وہ کون کون سی بیماریاں ہیں دل کی جو انتہائی درجے کی مہلک ہے اور انسان کو اللہ کی ناراضگی اور ناراضگی والی جگہ پر پہنچا دیتی ہے، یعنی جہنم میں۔ ان میں سے ایک بیماری جس کا تذکرہ بہت دنوں سے چل رہا ہے وہ ہے قساوت۔ قساوت کا معنی دل میں رحم کا پیدا نہ ہونا اور دل کا سخت ہو جانا۔ اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کانوں کے ذریعہ سے اس دل پر پڑے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات آنکھوں کے ذریعہ سے اس دل پر پڑے تو دل کو کوئی اثر نہیں ہوتا، دل اس سے کوئی بھی نفع نہیں اٹھاتا، کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اس کو قساوت کہتے ہیں، قساوت قلبی۔ اور قساوت قلبی اتنی بری چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک میں اس قساوت قلبی کی بڑی مذمت کی ہے، بہت مذمت کی ہے۔ اور اس پر میں قرآن مجید کی آیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی احادیث پاک آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، بلکہ یہاں تک بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے کہ اللہ مجھے دل کی سختی سے بچا، مجھے وہ دل نہ دے جو سخت ہو۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نرم دل کی اور اللہ سے ڈرنے والے دل کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ بیماری انسان کو لگتی ہے، اس کی کیا علامت ہے؟ آج کی مجلس میں اس پر گفتگو کروں گا کہ انسان کو قساوت قلبی اور شقاوت قلبی ہے یا یہ انسان اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کی کوئی نشانی ہے؟ اگر نشانی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے ان نشانیوں سے کہ کیا ہمارے دل میں قساوت ہے، اور اگر قساوت ہے تو اس کو دور کرنے کا علاج کیا ہے۔ علماء اہل باطن نے، جسے ہم عام اصطلاح میں صوفیہ اور اہل اللہ کہتے ہیں، صوفیہ کرام، علماء کرام ظاہری شریعت کو درست کرنے والے، اور صوفیہ کرام باطنی بیماریوں کا علاج کرنے والے، ان کو ہم صوفیہ بولتے ہیں۔ علماء کرام یہ بھی دین کا ایک اہم طبقہ ہے، اور صوفیہ اعظام یہ بھی دین کا ایک اہم طبقہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ عالم عالم سو نہ ہو اور صوفی برا صوفی نہ ہو، جعلی صوفی نہ ہو۔
ورنہ ایک برے عالم سے اتنی تباہی پھیلتی ہے کہ 1000 جاہلوں سے اتنی تباہی نہیں پھیلتی۔ یاد رکھیے، ایک عالم سو سے اتنی تباہی پھیلتی ہے جتنی 1000 جاہلوں سے بھی تباہی نہیں پھیلتی۔ اور ایک برے کردار کے مالک سے، جسے ہم عام اصطلاح میں صوفی سو کہیں، اس سے اتنی تباہی پھیلتی ہے کہ جتنی 1000 انسانوں سے تباہی نہیں پھیلتی، 1000 بیماریوں سے تباہی نہیں پھیلتی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو علماء سو اور صوفیاء سو، یہ دونوں تو دین کے لیے برے ہیں، لیکن علماء حق اور صوفیاء اہل اللہ یہ دین کا ایک حصہ ہے، اور دونوں امت میں دونوں کا وجود بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے۔ علماء انسان کی ظاہری شریعت میں رہنمائی کرتے ہیں، اور صوفیاء اعظام انسان کی باطنی راستے میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر بیماری ہے، اس کی اصلاح کرو، اور اس کی اصلاح کا یہ طریقہ ہے۔ ہر دو طبقے کا امت میں ہونا ضروری ہے جناب، اور دونوں طبقے کی بنیاد اور منبع اور ان کی اصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور دونوں کی تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نکلتی ہے۔ ابتدا میں، شروع زمانے میں، ایک آدمی دونوں راستوں کا ماہر ہوا کرتا تھا۔ وہ انسان کے ظاہر کی بھی اصلاح کرتا تھا اور انسان کے باطن کی بھی اصلاح کرتا تھا۔ قرآن کریم و فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے منصب رسالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پیغمبر کو تمہارے درمیان کیوں بھیجتا ہوں، اور میں نے آمنہ کے در یتیم امام الانبیاء والمرسلین کو تمہارے درمیان کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ کیوں؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا ایک عظیم الشان رسول بھیجا۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، میں هو الذی، اللہ وہ ذات ہے بعث فی الامیین، ان پڑھوں میں اور جاہلوں میں اپنا عظیم الشان رسول بھیجا، انہی قوم سے۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو میں نے قرآن ان کو دیا ہے اس قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتائے۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے بتائے کہ قرآن مجید کی آیات کو کس طرح پڑھنا ہے، اور پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور میں نے عظیم الشان رسول ان میں اس لیے بھیجا کہ ان کے دلوں کی صفائی کرے، ان کے دلوں میں جو بیماریاں ہیں اس بیماریوں کی نشاندہی کرے اور اس کا علاج کرے، اور اس کی بیماریوں کو ان سے نکالے۔ اس کو تزکیہ بولتے ہیں۔ یزکیہم، ان کے اخلاق کی تربیت کرے، ان کے قلوب کی تربیت کرے، اور ان کے قلوب میں جو بیماریاں ہیں وہ بتائیں کہ یہ بیماریاں ہیں، اور صرف بتائے نہیں بلکہ اس کا علاج بھی کرے۔ اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر دو قسم کی تعلیم حاصل کی، اور ہر دو قسم کی تعلیم حاصل کر کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ دنیا کے کونے کونے میں گئے اور لوگوں کا
ظاہری شریعت بھی لوگوں کی اصلاح کی اور باطن کی بھی لوگوں کی اصلاح کی۔ کام بہت بڑھ گیا اور آدمی اتنا مشغول ہو گیا کہ اب ہر قسم کے کاموں سے اور دونوں قسم کے کاموں کے کرنے سے انسان عاجز آ گیا، تو امت نے اس کام کو تقسیم کر لیا۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں کہ ایک باپ ہے جس نے ایک چھوٹی سی دکان سے اپنا بزنس شروع کیا، چھوٹی سی دکان سے بزنس شروع کیا، باپ بھی اس میں کام کر رہا، ایک بیٹا بھی اس میں کام کر رہا، دوسرا بیٹا بھی اس میں کام کر رہا، تیسرا بیٹا بھی اس میں کام کر رہا۔ اب بزنس چنگا چل گیا تو باپ نے ایک دوسری دکان لے لی، باپ نے ایک تیسری دکان لے لی، باپ نے ایک چوتھی دکان لے لی۔ تو اب ایک بیٹا ادھر کام کر رہا ہے، ایک بیٹا ادھر کام کر رہا ہے، ایک بیٹا ادھر کام کر رہا ہے، ایک بیٹا ادھر کام کر رہا ہے۔ پہلے اس کی دکان صرف کارنر شاپ تھی، اب اس نے ڈونر کی بھی شاپ لے لی۔ تو کارنر شاپ میں ایک بیٹا کھڑا ہے، ڈونر شاپ میں دوسرا بیٹا کھڑا ہے۔ در حقیقت کام باپ ہی کا ہے، لیکن کام کے بڑھ جانے کی وجہ سے باپ نے کام کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ اس کے باپ کا کام نہیں، اس کے باپ کا کام نہیں، یہ الگ کام کرتا ہے، یہ الگ کام کرتا ہے۔ کہتا ہے کام دونوں باپ کے ہیں، اور دونوں بیٹے، تینوں بیٹے، چاروں بیٹے پہلے مل کر کرتے تھے، کام بڑھ گیا ہے، اب بیٹوں میں تقسیم کر دیا کہ بیٹا تم ڈونر شاپ یہ چلاؤ، تم ریسٹورنٹ یہ چلاؤ، ہم کارنر شاپ یہ چلاتے ہیں، اسٹور یہ چلاتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذمے دونوں کام تھے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن و سنت کی تعلیم دینا بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے قلوب کی تربیت کرنا اور ان کے اخلاق کا، ان کو اخلاق حسنہ کا پابند بنانا، یہ بھی ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ جب کام بڑھ گیا اور لوگوں میں وہ اتنی ہمت نہ رہی کہ ہر دو کام کو لے کر، دونوں وہ کام کو لے کر دنیا میں چلے اور دنیا میں اس کو پھیلائے، تو پھر امت نے دو کاموں کے لیے دو الگ الگ مخصوص طبقے بنا لیے۔ ایک عالم کا طبقہ ہے جو امت کی ظاہری طور پر امت کی رہنمائی کرے گا ظاہر شریعت میں، اور ایک صوفیہ کا طبقہ ہے جو امت کے باطنی احوال کی حفاظت کرے گا اور رکھوالی کرے گا اور اس کی تربیت کرے گا۔ دونوں میں آپس میں کبھی لڑائی نہیں۔ اسی لیے جو صحیح عالم ہیں وہ صحیح عالم صوفیوں کی قدر کرتے ہیں، اور جو صحیح صوفی ہیں وہ عالموں کی قدر کرتے ہیں۔ خانقاہ والوں کے ساتھ دارالعلوم کی لڑائی نہیں، اور دارالعلوموں کے ساتھ خانقاہ والوں کی لڑائی نہیں۔ دارالعلوم والے خانقاہ والے کو اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ایک شعبہ پکڑ رکھا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم دین کا پورا کام نہ کر سکتے، لہذا وہ ان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، وہ ان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ اور یہی حال دین کے تمام کاموں کا ہے، تمام کاموں کا، بشرطے کہ وہ دین کا کام ہو، تو دین کے تمام کام اشاعت دین کے حوالے سے اور حفاظت دین کے حوالے سے ہوں۔ تمام کام پہلے زمانے میں ایک آدمی تمام کام کیا کرتا تھا، لیکن چونکہ قوا کمزور ہو گئے، کام بڑھ گیا، اس لیے امت میں اس کام کو تقسیم کر دیا گیا، اور جو آدمی ایک کام پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ دونوں کام پر اگر توجہ دیں اور اتنی قوت اور طاقت نہ ہو تو دونوں کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے امت نے کہا کہ ایک کام کی طرف ہم توجہ دیں گے تاکہ اس کام میں کوئی کمی نہ ہو، اور دوسروں کو کہا تم نے اس کام پر توجہ دینا ہے تاکہ اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو یہ سارے کے سارے طبقے دین کے آپس میں رفیق ہیں، رفیق دوست ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد و نصرت مانگتے ہیں، توفیق مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے ذمے تھا یہ کام، ہم اگر اس کو نہیں کرتے تو بہت بری بات ہوتی، اے اللہ ہم نے اس کام میں لگ گئے ہیں، وہ فلاں آدمی اس کام میں لگا ہوا، اس کے کام میں برکت عطا فرما۔
اس لیے وہ آپس میں رفیق ہے، رقیب نہیں۔ تو اہل دل صوفیاء کرام بتاتے ہیں کہ 3 بیماریاں ہیں، ان 3 بیماریوں کی وجہ سے قساوت قلبی اور شقاوت قلبی انسان کو پیدا ہوتا ہے، انسان کے قلب میں۔ اور یہ اتنی بری بیماری ہے، دل کی سختی اتنی بری بیماری ہے کہ اگر انسان نے اس کا علاج نہ کیا اور اس کو دور کرنے کی تدبیر نہ کی تو جہنم کے گڑھے میں جائے گا۔ جبھی تو قرآن مجید میں اس کی مذمت آئی ہے، احادیث شریف میں اس کی مذمت آئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اس سے پناہ مانگتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صرف قساوت قلبی سے پناہ نہیں مانگتے تھے، بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ سے دل کی نرمی بھی مانگتے تھے۔ اللہ ہمارا دل سخت نہ بنا، اللہ ہمارا دل نرم بنا، ڈرنے والا بنا۔ تو یہ قساوت قلبی، دل کی سختی کیسے آتی ہے انسان کے اندر؟ کیوں آتی ہے؟ علماء نے لکھا، اور علماء صوفیہ نے بتایا، علماء اہل باطن نے بتایا، اللہ والوں نے بتایا، اہل اخلاق نے بتایا کہ وہ 3 وجہ ہیں کہ اگر ان 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کو انسان اختیار کرتا ہے اسے بیماری لگ جاتی ہے۔ پہلی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا سے محبت۔ دیکھیے، ایک تو ہے دنیا اور ایک ہے دنیا کی محبت۔ دنیا میں ہم نے رہنا ہے اور ایک اچھی زندگی گزار کے جانا ہے، غربت سے، فقر و فاقہ سے بچتے ہوئے زندگی گزار کے جانا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر زندگی گزار کے جانا ہے، اس کے لیے دنیا کی ضرورت ہے۔ اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی منع نہیں کیا، بلکہ ایسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کہ دنیا میں رہ کر تمہاری دنیا کی ضرورتیں پوری ہو، اس لیے تمہیں دنیا کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے ترغیب بھی دی ہے، اللہ نے تاکید بھی کی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اپنے ملفوظات حسنہ سے امت کو اس کی طرف راغب بھی کیا ہے۔ دنیا میں رہنا ہے تم نے، اور دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، عافیت کے ساتھ رہنا ہے، سلامتی کے ساتھ رہنا ہے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ تو دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی ضرورت تو رہے گی۔ اب جب دنیا کی ضرورت رہے گی تو تم دنیا کو حاصل کرو، اور اس کے طریقے بتائے کہ دنیا کو حاصل کرنا ہے اور اس طریقے سے دنیا کو حاصل کرنا ہے۔ ہاں، البتہ جس چیز کی مذمت بیان کی گئی اور جس چیز کی وجہ سے تمہیں فلاں بیماری لگ جاتی ہے وہ ہے دنیا کی محبت۔ اور دنیا کی ضرورت اور چیز ہے، دنیا کی محبت اور چیز ہے۔ جب تک دنیا کی ضرورت ہو اور ضرورت کو پوری کرنے کے لیے تم دنیا کو حاصل کرو گے، یہ دنیا تمہارے لیے اچھی ہے، اور جس دن دنیا کی محبت تمہارے قلب میں بیٹھ گئی اس دن یہ دنیا تمہارے لیے بری ہو گئی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز سے اس کو سمجھایا، فرمایا کہ اگر ایک آدمی دریا کے اس پار رہتا ہے، دریا کے اس پار روزانہ کام کے لیے اس کو دریا کے اس پار آنا ہے، تو آنے جانے کے لیے اسے کشتی کی بھی ضرورت ہے اور پانی کی بھی ضرورت ہے، ورنہ تو بیچارہ کیسے آئے گا؟ دریا ہے، اب پانی ہے، تو پانی کے اوپر آنے جانے کے لیے اسے کشتی کی ضرورت پڑے گی۔ اب لازمی ہے کشتی حاصل کرنا، کہا لیکن یہ پانی اور یہ کشتی اس وقت تک اس انسان کے لیے اچھی ہے جب پانی کشتی کے نیچے رہے اور کشتی پانی کے اوپر رہے۔ کشتی پانی کے اوپر اور پانی کشتی کے نیچے۔ اگر کسی دن ایسا ہوا کہ کشتی نیچے چلی گئی، پانی اوپر آ گیا، تو انسان ڈوب جائے گا۔
فرماتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس مثال کو پیش کر کے کہ دیکھو دنیا کی ضرورت ہے اس وقت تک جب دنیا تمہارے ہاتھ میں ہو اور آخرت تمہارے دل میں ہو۔ اللہ کی محبت، آخرت کی محبت تمہارے دل میں ہو اور تمہاری دنیا تمہارے ہاتھ میں ہو، یہ تو اچھا ہے۔ جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہے اور پانی کشتی کے نیچے ہے، جس دن کشتی کا پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جانی ہے۔ جس دن دنیا کی محبت انسان کے قلب کے اندر آ گئی، سمجھ لو کہ انسان تباہ و برباد ہو گیا۔ دنیا کی ضرورت ہے تو رکھو بھائی، ہاتھ میں رکھو۔ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اپنی جائز ضروریات پہ خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، خرچ کرو۔ اور پھر اس کے علاوہ اپنے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں تمہیں اس دنیا کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں وہاں خرچ کرو۔ حلال طریقے سے کمانے کا طریقہ بتایا اور بتانے کے بعد کہا کہ اس سے جو تمہارے پاس دنیا آئے گی تم نے اپنی فلاں فلاں ضرورت میں اسے خرچ کرنا ہے، کوئی ممانعت نہیں، خرچ کرو اور بہت ضرور خرچ کرو، اس سے بخل نہ کرو۔ بخیلوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر خرچ کرو، تمہاری بیوی بچوں پر خرچ کرو، تمہارے ماں باپ پر خرچ کرو، بیمار ہو جاؤ تو دوا دارو پر خرچ کرو۔ جہاں جہاں اللہ نے بتایا ہے دنیا حاصل کیا اپنے صحیح طریقے سے، اب اللہ کہہ رہے ہیں جہاں جہاں خرچ کرنا ہے خرچ کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے کے علاوہ اور جگہوں کو بتاتے ہیں کہ جب فلاں کو ضرورت پیش آئے تو وہاں خرچ کرو، فلاں موقع پر خرچ کرو، فلاں موقع پر خرچ کرو، وہاں بھی خرچ کرو۔ مثلا کہیں مسجد بن رہی ہے اور اللہ نے کہا کہ مسجد بن رہی ہے، اس سے تمہاری آخرت بن رہی ہے، لہذا تم اس جگہ پر خرچ کرو، اللہ کے حکم پر خرچ کریں گے۔ کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے، کہیں سرائے بن رہا، کہیں کوئی انسان مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو دنیا تم نے حاصل کی ہے میرے حکم کے مطابق، اب یہ دنیا سے تم اپنے اوپر خرچ کرو اور اس دنیا سے تم آخرت کو بناؤ۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے اور دنیا تمہارا مسکن نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے کہ تم یہیں رہو گے۔ دیکھو یہ دنیا تم نے چھوڑ کر جانا ہے، آخرت میں جانا ہے جو تمہارا اصل ٹھکانہ ہے، لہٰذا تم اس دنیا میں رہ کر اپنی ضرورتیں پوری کرو اور اس دنیا سے آخرت کو بناؤ۔ اپنے اوپر بھی جائز طور پر خرچ کرو گے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ثواب ہے کہ اپنے اوپر جائز خرچ کرنے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آخرت بناتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے اوپر خرچ تو کرتے ہیں پر کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اپنے اوپر خرچ کرنے سے ہماری آخرت بنتی ہے، کبھی نہیں سوچا۔ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے سے، جائز طور پر خرچ کرنے سے ہماری آخرت بنتی ہے، کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ ہمارے ماں باپ پر خرچ کرنے سے ہماری عاقبت بنتی ہے، یہ ہم نے نہیں سوچا۔ ہم نے یہ سمجھا جو ہم خرچ کر رہے ہیں بس خرچ ہو گیا۔ ہاں تمہاری نیت درست ہو، نیت تو اس نیت پر خرچ کرنے پر اللہ اپنے اوپر خرچ کرو، اپنی ضرورت پر خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پر خرچ کرو اور اپنے ماں باپ کی ضرورت پر خرچ کرو، اپنے بھائی بہنوں کی ضرورت پر خرچ کرو، اس سے اللہ تمہاری آخرت بناتے ہیں، آخرت بنتی ہے۔ اور اگر تم نے اس کو ناجائز کاموں پر خرچ کیا، چاہے اپنے اوپر ہو، چاہے اپنے بیوی بچوں پر ہو، چاہے اپنے بھائی بہنوں پر ہو یا کسی اور دوست احباب پر، تو اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتے ہیں، اللہ پسند نہیں کرتے، جس کی تفصیل آگے چل کر میں پیش کروں گا۔ تو دنیا ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق کمایا ہے تم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو اپنے اوپر خرچ کرو اور جہاں جہاں میں کہوں وہاں وہاں خرچ کرو۔
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں محنت تمہاری لگی ہے اس دنیا کے حاصل کرنے میں، لیکن کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ محنت کا صلہ میں نے تمہیں دنیا کی شکل میں دیا ہے۔ بہت سارے محنت کرنے والے ہیں، بہت محنتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی محنت کا صلہ ان کو نہیں ملا کرتا۔ اس محنت کے صلے میں تم کو جو مال ملا ہے یہ صرف اور صرف اور صرف میرا فضل ہے جو میں نے تم کو دیا ہے، ورنہ دنیا میں تم سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں اور ان کو ملا نہیں کرتا، اتنا نہیں ملتا جتنی محنت کی ہے۔ اب غور کیجئے، ایک باس صبح 11 بجے آتا ہے آفس میں، 2 بجے چلا جاتا ہے، 3 بجے آتا ہے، 5 بجے چلا جاتا ہے، بمشکل اس کے 2-3 گھنٹے آفس میں لگتے ہیں۔ اور اس کا ایک ورکر ہے جو صبح 6-7 بجے سے کام شروع کرتا ہے اور رات کو 6-7 بجے تک کام کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ جس نے زیادہ محنت کی اس کو زیادہ پیسے ملتے، اور جس نے کم محنت کی 2 گھنٹے کے لیے آیا، آدھے گھنٹے کے لیے آیا، 1 گھنٹے کے لیے آیا، اس کو کم پیسے ملتے۔ لیکن پورے فیکٹری میں 100 آدمی ورکر ہیں اور 100 آدمی پورے ہفتے میں، پورے مہینے میں جو پیسے لے کر جاتے ہیں اس سے 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا زیادہ وہ مالک اپنے گھر لے کر جاتا ہے۔ اگر محنت کا صلہ ہوتا تو وہ لوگ زیادہ لے کر جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں محنت میں نے تمہارے اوپر لازم کی ہے، پر نتیجہ نہیں۔ حلال طریقے سے اگر تم نے کمایا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری ضرورت کے خرچ کرنے پر، تمہاری ضرورت کے پورا کرنے پر میں تمہیں آخرت میں بھی اجر دوں گا، اور پھر جہاں جہاں میں نے بتایا ہے وہاں خرچ کرو، اس کے کرنے پر بھی میں آخرت میں تمہیں اجر دوں گا۔ اس لیے میں نے تمہارے لیے دنیا کو آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں، جس دن دنیا کی محبت تمہارے قلب میں آ گئی، جس طرح کشتی میں پانی آ گیا تو کشتی ڈوب گئی، جس دن تمہارے قلب کی کشتی میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی، سمجھو خطرہ شروع ہو گیا۔ اب تمہیں بیماری کی بنیاد لگ گئی ہے، اب خدا نہ خواستہ اس کو دھویا نہیں، اس کو صاف نہیں کیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اور اس قدر بڑھے گی، اس قدر بڑھے گی کہ تمہارے دل میں سختی پیدا کر دے گی۔ اور یہ دل کی سختی اتنی بری ہے کہ تمہیں یہ سختی جہنم میں اتار دے گی۔ تو فرمایا کہ دنیا حاصل کرنی ہے، دنیا میں رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے، دنیا حاصل کرو، اور میں طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے پر دنیا حاصل کرو، اور اس سے جو دنیا حاصل ہو جائے اس کو اپنی ضرورت پر خرچ کرو، اور جہاں جہاں میں بتاؤں وہاں خرچ کرو، جب جب میں بتاؤں تب تب خرچ کرو۔ اور یاد رکھنا ایک بات کہ اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں مت بٹھانا۔ دنیا ہاتھ میں رہے اور دل میں خوف خدا رہے، یہ ہونا چاہیے، ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے، ایک اچھے دل کی صفت ہونی چاہیے۔ جس دن دنیا ہاتھ سے نکل کر دل میں آ گئی، سمجھو تمہاری برائی کے دن شروع ہو گئے، تمہاری بیماری کے دن شروع ہو گئے۔ دنیا بری نہیں ہے، اگر دنیا کا حاصل کرنا برا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا نہ دیتے۔ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، پوری دنیا پر۔ اللہ کے کتنے پیغمبر علیہ السلام ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کی بے بہا دولت دی تھی، بے بہا دولت۔ حضرت ایوب علیہ السلام بے بہا دولت کے مالک تھے، بے بہا دولت کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ نے بے بہا دولت دی تھی، بادشاہ تھے۔ بے شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر گزرے ہیں کہ جن کے پاس اتنی دولت تھی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بھی بڑے نامور ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس اتنی دولت تھی کہ آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ ایک ایک انسان کے پاس اتنی دولت ہوگی، آج بھی نہیں تصور کر سکتے۔
حضرات صحابہ کرام کے بعد اس دور میں اتنی دولت تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ہیں کہ جن کے پاس اتنی دولت تھی کہ آدمی آج کے دن اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ دنیا میں کسی آدمی کے پاس اتنی دولت ہو. لیکن دولت ہونا بری چیز نہیں ہے. دولت تھی لیکن ان کے ہاتھ میں تھی. وہ اپنے ضرورت پر خرچ کرتے تھے، بلکہ اپنے ضرورت پر کم خرچ کرتے تھے، ضرورت پر بھی کم خرچ کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں زیادہ خرچ کرتے تھے. ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسے کی ضرورت پڑی. وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جاؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے تم اپنا عرض کرو، وہ تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے. وہ گئے، ابھی دروازے تک پہنچے اور دروازے کو دستک کرنے لگے تو اندر سے آواز آ رہی تھی اونچی اونچی. حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو رہا. کس بات پر لڑائی جھگڑا ہو رہا؟ کہ تم نے چراغ کو کیوں زیادہ روشن کیا. اس زمانے میں تیل اور اس سے جلتی تھی دیوا بتی، تم نے اس دیوا بتی میں تیل کیوں زیادہ ڈالا ہے کہ جس سے چراغ روشن زیادہ ہو گیا، زیادہ روشنی ہو گئی. تم نے تو کم ڈالنا تھا جس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے. تو گھر روشن ہو گیا اتنی. ابھی ہم کہتے ہیں 2 بتی کی ضرورت کیا، ایک ہی کھولنا. اسی بھی نہیں لڑتے کروں، یہ 4-5 بتی شینڈلیئر کیوں کھول دیا؟ ایک تو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اتنے شینڈلیئر کھول دیا، اتنی ساری یہ بتیاں کھول رہی، بجلی نہیں جا رہی. ایک یہ ساری بند کر ایک کھول. اسی بھی لڑ پہنے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لڑ رہے ہیں اپنی بیوی سے کہ تیل اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی، تم نے تیل کیوں زیادہ ڈال دیا. اب لڑائی ہو رہی اور ان کی اہلیہ ایکسپلینیشن دے رہی اور عثمان غصے ہو رہے ہیں. جب اس نے سنا کہ بھئی تیل کے مسئلے پر عثمان لڑ رہا، مجھے کیا دے گا، واپس آ گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ عثمان میرے کو کیا دے گا، وہ تو خود لڑ رہا ہے تیل کے لیے، وہ بھی تیل میں تھوڑا کمی زیادتی کے لیے لڑ رہا، مجھے کیا دے گا. فرمایا تم جاؤ اور تم جا کر دستک دو اور جب دروازہ کھولے تو اپنی ضرورت پیش کرو. چنانچہ جب وہ واپس آئے اور واپس آ کر دروازہ دل نہیں چاہتا تھا، ہمت کیا اور دستک دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کھولا، کہا کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. میں نے آقا علیہ السلام کے سامنے اپنی ضرورت پیش کی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان سے جا کر پیش کر دو. تو میں آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر دیا کہ اس کے تصور سے باہر تھا. یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اتنا کچھ ملے گا. میری ضرورت ہی پوری نہیں ہوئی، مجھے میری ضرورت سے زیادہ دیا. حیران. بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ حضرت میں اس سے پہلے بھی آیا تھا اور میں نے آپ کی بیوی کے ساتھ جو آپ کی کنورسیشن چل رہی تھی وہ میں نے سن لی اور میں نے اس کی شکایت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دی کہ عثمان تو تیل کے لیے لڑ رہا کہ چراغ میں تیل کیوں زیادہ ڈال دیا ہے، اس لیے لڑ رہا، مجھے کیا دے گا. دوسری بار اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھیجا ہے تب میں آیا ہوں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا میں اپنی بیوی سے تیل کے لیے اسی لیے لڑ رہا تھا کہ وہاں سے جو پیسے بچ جائیں وہ پیسے میں اللہ کے راستے میں تمہارے جیسوں پر خرچ کروں. وہ میں اس لیے ان کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ جو پیسے میں بچا لیتا ہوں ادھر سے وہ پیسے در حقیقت تمہارے لیے بچاتا ہوں. تم لوگوں پر خرچ کرنا ہے، میں اس لیے لڑ رہا تھا، میں اپنے لیے تھوڑی لڑ رہا تھا. تو اگر یہ پیسے برے ہوتے، دنیا بری ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بڑے بڑے لوگوں کو اتنی اتنی دنیا دیتے ہیں اور ایسے ایسے لوگ اتنی اتنی دنیا حاصل کرتے. ہرگز نہیں. دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمانے کا حکم دیتے ہیں
دنیا کے حاصل کرنے کے طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے. کیوں بتائے؟ اس لیے کہ تم دنیا میں رہتے ہو. جب تم دنیا میں رہتے ہو تو تمہاری ضرورتیں پوری کرنی ہے، اور ضرورتیں بغیر پیسے کے، بغیر دنیا کے پوری نہیں ہوتی. اس لیے تم جاؤ اور جا کر ان طریقے سے دنیا کماؤ، اور جب تمہیں دنیا مل جائے تو اپنی ضرورت پر بھی خرچ کرو، اور اپنی ضرورت سے جو زائد ہو جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. جہاں میں بتاؤں وہاں خرچ کرو. اپنے پر خرچ کرو، بیوی پر خرچ کرو، بچوں پر خرچ کرو، دوست احباب پر خرچ کرو، ماں باپ پر خرچ کرو. مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا، کنواں بن رہا، جو کچھ جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہاں خرچ کرو. ہاں ایک شرط ہے، وہ شرط ہے کہ دنیا کی محبت کو اپنے قلب میں مت بٹھاؤ. اور دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت یہ ہے کہ جس دن یہ دنیا دل میں آ جاتی ہے اور دل میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، اس دن بندہ، اس کے نگاہوں میں صرف ہم اور اپنے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ دور ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی محبت. اب جب کوئی لینے کے لیے آئے، مسجد کے لیے آئے، مدرسے کے لیے آئے، کوئی حاجت مند اور ضرورت کے لیے آئے تو کہے میں تواڈے لیے تھوڑی کمائے نہیں، وہ تو میں اپنے لیے کمائے نہیں. ہر ویلے میں دیندہ رہا، ہر ویلے میں دیندہ رہا، تو انہوں کوئی بوا نظر نہیں آتا. میرے پاس کیوں آئے ہو، دوسروں کے پاس جاؤ. اس طرح کی باتیں کرتا ہے. گویا دنیا کی محبت اس کے قلب میں بیٹھ گئی ہے. اب وہ دنیا حاصل کرنے کے بعد اس کے خرچ کرنے کی جگہ اس کو اپنے ہی نظر آتے ہیں، اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، بلکہ اپنوں پر بھی نہیں خرچ کرتا. گن گن کے رکھتا ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے، اور خرچ نہیں کرنا چاہتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا، مال کو جمع کر رہا وعددہ، اور جمع کرنے کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ڈبہ کھول کے گننا شروع کر دیتا ہے. کدھرے ودتے نہیں گیا تو کدھرے کڑتے نہیں گیا. یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا یہ بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے؟ ارے مال میں نے دیا ہے تم کو، تم نے اپنی محنت ضرور کی ہے، پر ہر مرتبہ محنت کا صلہ مال کی شکل میں نہیں ملا کرتا. یہ گمان ہی غلط ہے کہ محنت میں نے کی ہے تو مجھے جتنی محنت کی ہے اتنا ملنا چاہیے. نہیں، تم دنیا میں نظر ڈالو، بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ساری دن محنت کرتے ہیں، ساری زندگی محنت کرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، ایک گھر کے مالک نہیں ہوتے. محنت پر اگر ملا ہوتا تو پوری اسٹریٹ ان کی ہوتی. اور بہت سارے وہ ہیں جو حلال طریقے سے کماتے ہیں، لیکن تھوڑا کماتے ہیں، تھوڑا محنت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بہت کچھ دیتا ہے. یہ میری تقسیم ہے. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وہ ہم ہیں جنہوں نے، ہم نے تقسیم کیا ہے دنیا کو ان کے لوگوں کے درمیان. ہم نے لکھ دیا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا. کماؤ تم حلال طریقے سے، تمہاری ضرورت پر خرچ کرو، اور تمہاری ضرورت پر خرچ کرو گے تو بھی تمہاری آخرت بنے گی. اور پھر جہاں جہاں میں بتاؤں گا وہاں خرچ کرو گے تو اس پر بھی تمہیں آخرت میں اجر ملے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ تم نے دنیا تو کما لیا اور اپنے اوپر خرچ کیا، جائز باتوں میں بھی اور ناجائز باتوں میں، اور جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرچ کرنے کو حکم دیا، ضرورت پڑنے پر بھی تم نے اس راستے میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ کا وقت آیا زکوٰۃ نہیں دی، اور صدقہ فطر کا وقت آیا صدقہ فطر نہیں دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا اور موقع آیا اور وہاں بھی خرچ نہیں کیا، سمجھو اے انسان تمہارے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے، اور یہ محبت تمہیں قساوت قلبی تک لے جائے گی، اور قساوت قلبی تمہیں جہنم تک لے جائے گی. یہ بیماری ہے، یہ بیماری کی ابتدا ہے. دنیا کی محبت کا دل میں اتر جانا یہ بیماری کی ابتدا ہے. یہ تمہارے دل کی سختی کی طرف تم کو لے جاتا ہے، اور دل کی سختی کوئی معمولی بیماری نہیں ہے. اس قدر سخت بیماری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیماری کے نتیجے میں تمہیں جہنم تک لے جائیں گے، تمہیں جہنم میں اتاریں گے، وہاں جا کر تمہارا علاج کریں گے. اس سے کم تمہارا علاج ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ نے بنایا بھی دنیا کو آزمائش.
لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون سا بندہ دنیا حاصل کرنے کے بعد میرے طریقے کے مطابق خرچ کرتا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، میرے بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرتا ہے، یا پھر وہ بندہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے میں نے کمایا لہذا میں اپنی خرچ کرنے میں آزاد ہوں، جہاں چاہوں جہاں خرچ کروں۔ نہیں سنی وہ حدیث پاک؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، بہت مشہور حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی پاک بارگاہ میں ایک انسان کو لایا جائے گا، ہر انسان کو انڈیویجول آئیں گے، اور فرمایا اللہ ہر انسان سے 5 سوال کرنے والے ہیں، اور جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دیا جائے گا وہ اپنے قدم وہاں سے ہٹا نہیں سکے گا، وہ قدم نہیں اٹھا سکے گا، اس کے قدم کو زمین پکڑ لے گی۔ اور اللہ تعالیٰ 5 سوال کرنے والے ہیں اور 5 سوال کا جواب اس نے دینا ہے۔ ایک سوال تو اس کا یہ ہوگا فِيمَ اكْتَسَبَهُ، مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کمایا، حلال طریقے سے کمایا، یا میرے کہنے کے برخلاف حرام طریقے سے کمایا، کیسے کمایا، فِيمَ اكْتَسَبَهُ، کہاں سے کمایا۔ اور دوسرا، کمایا اگر تم نے حلال طریقے سے ہے تو کیا تم نے اس مال کو اپنا تو نہیں سمجھا، میرا ہی سمجھتے رہے یا اپنا سمجھتے رہے، اور اگر میرا سمجھتے رہے تو جہاں جہاں میں نے خرچ کرنے کو کہا ہے وہاں خرچ کیا، یا تمہاری مرضی سے تم نے خرچ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر میرے کہے ہوئے طریقے کے مطابق تم نے کمایا، جہاں کہ میں نے کمانے کا حکم دیا وہاں سے کمایا، اور جہاں میں نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں تم نے خرچ کیا، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تم نے کمایا اپنی مرضی سے ہے، نہ دیکھا حلال نہ دیکھا حرام، اور وہاں خرچ کیا کہ جہاں تم اپنی مرضی سے خرچ کرتے رہے، اور اس میں بھی اس بات کی رعایت نہیں کی کہ تم نے حلال جگہ پر خرچ کیا یا حرام جگہ پر خرچ کیا، آ جائے گی مصیبت اور پریشانی۔ تو میں کہہ رہا تھا قساوت قلبی ایک بیماری ہے دل کی، بڑی بیماری، دل کی بڑی بیماریوں میں دل کا سخت ہو جانا۔ اور جب دل سخت ہو جاتا ہے انسان کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سننے کا اس کا دل نہیں کرتا، اس پر عمل کرنے کا اس کا دل نہیں کرتا، اس کے دل میں اللہ کی بات جاتی نہیں، خوف کی بات جاتی نہیں، خشیت کی بات جاتی نہیں، اس کا دل پتھر ہو گیا۔ اب اس کے اوپر جتنے دانے ڈالو وہ دانے تو ضائع ہو سکتے ہیں لیکن اس در سے کوئی اگتا نہیں ہے۔ اور یہ دل کی سختی پیدا کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کون سی بیماری سے آتی ہے؟ فرمایا دل کی سختی کی بیماری کی وجہ وہ ہے دنیا کی محبت، دنیا 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 اور دنیا، جس طریقے سے آئے مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے دنیا کمانی ہے۔ بڑی عجیب بات علماء کرام نے لکھی ہے، میں درمیان میں یاد آئی تو بتاتا چلوں۔ فرمایا کہ وہ دنیا جو انسان حلال طریقے سے کماتا ہے مگر حلال طریقے کماتے ہوئے اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا ہے، فرمایا وہ دنیا بھی کل قیامت کے دن اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ دنیا کما رہا، مثال کے طور پر بزرگوں نے مثال دی اس لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا دنیا کما رہا، حلال طریقے سے کما رہا، صبح اٹھتا ہے اور حلال طریقے سے وہ ٹیکسی چلاتا ہے، حلال طریقے سے دکان چلاتا ہے، حلال طریقے سے فیکٹری جاتا ہے، اور حلال طریقے سے ہر کچھ حلال طریقے سے وہ محنت کرتا ہے، لیکن نماز کا وقت آیا، مؤذن نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایک کان سے سنی اور دوسری کان سے نکال دی، نماز کا وقت گزر گیا، اور اس نماز کے وقت میں اس نے نماز نہیں پڑھی، اور کہہ رہا سمجھنا میں حلال کا مال کما رہا ہوں۔ ارے حلال کا مال اس لیے حلال ہے کہ اللہ نے کہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کمائی کے درمیان اس سے بڑا حکم دے دیا، وہ حکم یہ تھا کہ تم میرا حکم پورا کرو، نماز پڑھو، اس کے بعد کام کرو۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟
یاد رکھیے مسئلہ ہے، ایک ڈول دودھ کا ہو، ایک بکٹ پوری بھری ہوئی ہو، شربت سے بھری ہوئی ہو، ایک بکٹ پوری ڈول سے بھری ہو، اور اس میں 2 قطرہ پیشاب کا گر جائے، 3 قطرہ پیشاب کا گر جائے، وہ ڈول پاک رہتی ہے؟ نہ اس میں پیشاب دکھائی دیتا ہے، نہ اس کی اسمیل آتی ہے، نہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے۔ صرف 2-3 قطرے پیشاب کے گر گئے، وہ بھی آپ کے نہیں، وہ بھی بچوں کے، چھوٹے بچے نے پیشاب کر دی۔ مجھے بتاؤ وہ دودھ پاک رہے گا؟ کوئی اس دودھ کو پینے کے لیے قبول کرے گا، استعمال کرے گا؟ اس سے چائے بنائیں گے آپ؟ کبھی بھی نہیں، ناپاک ہو گیا، پھینک دو اس کو۔ وہ طریقہ کہ جس طریقے کو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا، کہا کہ تمہیں کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن خبردار میری نماز کا وقت آ جائے، میرا حکم آ جائے، جو تمام حکموں میں ایمان کے بعد سب سے بلند و بالا ہے۔ ایمان کے بعد اللہ کے تمام حکموں میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، عظیم الشان۔ اب جب نماز کا وقت آ گیا اور آپ نے نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھی، چھوڑ دی، اور ایک دن نہیں، ہر روز نہیں پڑھی، اور ایک نمازیں نہیں، 5 نمازیں نہیں پڑھی، کام کرتے رہے حلال طریقے سے۔ جا کے پوچھئے علماء کرام سے کہ میری آمدنی حلال کی رہی ہے کہ نہیں رہی۔ اب میں اس پیسے سے اپنے بچے کو کچھ کھلاؤں گا، پلاؤں گا، اس سے اس کے قلب میں نور پیدا ہوگا یا اس سے اس کے قلب میں ظلمت پیدا ہوگی؟ اس پیسے کو استعمال کرنے کے بعد بچے کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور تقوی آئے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، یا اللہ کی نافرمانی کے جذبات اس کے قلب میں پیدا ہوں گے؟ جا کے پوچھ لیں۔ اور اس پیسے کو جہاں جہاں ہم نے خرچ کرنا ہے، وہاں کیا کیا چیزیں پیدا ہوں گی؟ جا کے پوچھ لیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب یہ پیسے کی محبت ہے، اللہ کا حکم پورا نہیں کیا تم نے، اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے حلال طریقے سے، تو اس سے بڑا اللہ کا حکم آ گیا نماز کا، تمہارے ذمہ لازم اور ضروری تھا کہ کام کو وہاں روک کر نماز پڑھتے، اللہ کا حکم تھا، اس سے بڑا حکم آ گیا، اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت نماز پڑھو، اور تم نے نماز چھوڑ دی، 1 دن چھوڑ دی، 2 دن چھوڑ دی، پوری زندگی چھوڑ دی، میں گھر جا کے قضا کر لے آؤں گا، میں شام کو جا کے 5 نمازیں پڑھ لوں گا۔ کیا کہیں کسی جگہ پر اللہ نے یہ لکھا تھا کہ ارے اللہ کے بندے اگر تم حلال طریقے سے کماتے ہو تو کوئی نہیں، کماتے رہو، شام کو جا کے 5 نماز پوری کر دینا؟ اللہ کا تو حکم تھا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تمہیں وقت پر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ ٹیسٹ ہے تمہارا، یہ امتحان ہے تمہارا، حلال طریقے سے بھی کما رہے ہو، لیکن نماز اللہ کا بڑا حکم آ گیا، اب دیکھنا ہے کہ تم اللہ کا حکم پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ گویا دنیا کی محبت تمہارے قلب میں آ گئی، اور جب دنیا کی محبت انسان کے قلب میں آ جاتی ہے تو پھر قلب کے اندر بیماریاں لگنی شروع ہو جاتی ہے، اور ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے قساوت قلبی۔ جب دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے انسان کے قلب میں، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی باتوں کو سن کر اس کے دل میں خوف پیدا ہو جانا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور پھر دن بدن یہ سختی بڑھتی رہتی ہے، اور یہ سختی کا اگر علاج نہ کیا گیا اور اس سختی کو دور نہ کیا گیا، اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا نہ گیا، تو پھر اسے اس بیماری کے نتیجے میں دنیا سے چلا گیا بغیر توبہ کے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ جس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑی اسی لیے مجھے یاد آیا، ہمارے گجرات، ہندوستان کے گجرات میں ایک بادشاہ گزرا ہے، سلطان محمود بیگڑا۔ بیگڑا اصل میں اس کا سرنیم ہے، گرا اصل میں اس زمانے میں کہتے ہیں کہ قلعہ کو، قلعہ، اور بے گجراتی میں کہتے ہیں 2 کو، ایک بے،
ایک بے تان چار، تو بے بولتے ہیں کتنے کو بھائی؟ دو کو. ایسے ہی بولتے ہیں نا گجراتی میں بے نے کتنا کے بے. گجراتی میں اردو میں ایک اور دو ہوتا ہے، گجراتی میں ایک اور بے، اور پنجابی ایک تو دو تو ترے، اس میں وہ ترے ادھر جا کے ترے بنتا ہے، تو ادھر بے بنتا ہے. تو بے گڑا اس کے پاس 2 قلعے تھے تو اس لیے اس کو بے گڑا بولتے ہیں، اس لیے 2 قلعے والے. بہت اللہ نے دنیا دی تھی، بہت دنیا دی تھی، بہت نیک بادشاہ تھا، بہت نیک بادشاہ. پر اس نے دنیا کو آخرت کی تجارت کے لیے سودا سمجھا تھا. اس نے سمجھا تھا یہ دنیا آخرت کی تجارت کے لیے ہے، اس سے آخرت کمانے کے لیے. دنیا کا جادو اس کے اوپر چلا نہیں تھا، دنیا اس کے دل میں بیٹھی نہیں تھی. جب تک دنیا کی حقیقت ہماری نگاہوں میں نہیں آئے گی، یوں سمجھو دنیا کا جادو ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے. اور جس دن دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے ہوں گی، میرے دوستو، اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم ہے، کبھی بھی دنیا دل میں جگہ نہیں پکڑ سکتی. دل میں نہیں جگہ پکڑ سکتی. تبھی پکڑے گی جب دنیا کے دھوکے میں اور دنیا کے جادو میں ہم آ جائیں گے. مجھے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ اور ایک اس کی بیوی تھی اور ایک ہی اس کا لڑکا تھا، ایک ہی لڑکا. لڑکا بڑا ہوا، بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس لڑکے کی شادی کسی دیندار گھرانے میں ہو، عالم کے ساتھ ہو، عالمہ کے ساتھ ہو، پڑھی لکھی کے ساتھ ہو، جو دین کا پڑھی لکھی ہو، جو اس کے ایمان کی حفاظت کرے، اس کے اعمال کی حفاظت کرے. اور رانی یہ چاہتی تھی کہ ہمارے اسٹیٹس کا، جو ہم بادشاہ ہیں تو ہمارے اسٹیٹس کی کوئی لڑکی، شہزادی وغیرہ، کوئی دوسرے ملک کی بادشاہ کی لڑکی یا دوسرے اسٹیٹ کے جو ہے ریاست کی اور گورنر کی لڑکی آ جائے. ان دونوں کے درمیان میں آپس میں جھگڑا رہا کہ بچے کی شادی تو کرانی ہے، بچہ بڑا ہو رہا. رانی کہتی تھی کہ ہمارے اسٹیٹس کا لے آؤ جو دنیا داری میں ہماری طرح ہو، اور بادشاہ کہتا تھا دنیا داری چھوڑو، کب ہمارے پاس دنیا تھی اور کب رہے گی پتہ نہیں، اچھا ہے اس کے پاس دینداری ہو تو دیندار کوئی لڑکی لے آؤ. اور ایک بات درمیان میں چلتے چلتے بتا دوں، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین. عموماً دنیا میں آدمی شادی 4 وجہ سے کرتا ہے، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها. فرمایا آدمی عموماً دنیا میں شادی کرتا ہے تو 4 چیزوں میں سے ایک چیز دیکھتا ہے. ایک اس کے حسب نسب کو دیکھتا ہے، جی میں چودھری ہوں تو چودھرن لے آؤں، جی میں ملک ہوں تو ملک لے آؤں، جی میں عوان ہوں تو عوان لے آؤں، جی میں خان ہوں تو خان لے آؤں، جی میں پٹیل ہوں تو پٹیل آوے. حسب نسب اونچا ہونا چاہیے. اور دوسرا لمالہا، میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس کے پاس بھی اتنے پیسے ہونے چاہیے، اس کے پیسے کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرتا ہے. اور تیسرا ولجمالہا، اس کے حسن کی وجہ سے. اور فرمایا چوتھی چیز ہے لدینہا، اس کے دین کی وجہ سے. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً 90 to 95% دنیا ان 4 چیزوں کا خیال رکھتی ہے اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتی ہے. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو، اپنے پیاروں کو فرمایا فاصبر بذات الدین تربت یداک، جہاں تک تم سے ہو سکے تم دین کو ترجیح دینا، دین کو ترجیح دینا. اگر لڑکی غریب ہے، تمہارے اسٹیٹس کی نہیں، خوبصورت نہیں ہے اتنی، اور مال بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کے پاس دین ہے، ایسی لڑکی کو پسند کرنا. یہ لڑکی جب تمہارے گھر میں آئے گی تمہاری گھر کو جنت بنا دے گی، اور تمہاری اولاد کے لیے بہت بڑی ٹیچر اور بہت بڑا پیش خیمہ ثابت ہوگی آئندہ کے لیے یہ لڑکی. اور اگر تم مال کو بنیاد بنا کر لے آئے، تم اس کے حسب کو بنیاد بنا کر لے آئے، تم اس کے حسن و جمال کو بنیاد بنا کر لے آئے،
حسن و جمال تو ایک بیماری کی مار ہے، ایک بیماری کی، اور ایک بیمار ہو جائے تو حسن و جمال تو ادھر دھرا کا دھرا رہ گیا بھائی، ایک بیمار ہو جائے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آج بہت یاد آ رہے ہیں، ان کا بتایا ہوا ایک واقعہ یاد آیا تو سنا دوں۔ فرمایا ایک اللہ والے تھے، مسجد میں ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے تھے، تو اپنے مریدوں کی خبر گیری کے لیے اور اپنے مریدوں کی اصلاح کے لیے کھانا ان کے پاس پہنچاتے تھے، اور پہنچانے کے لیے ایک باندی رکھی تھی، سلیو، اور سلیو بھی انتہائی خوبصورت تھی، فیمیل سلیو۔ تو ایک شخص آیا، 40 دن ٹھہرا، پھر دوسرا 40 دن ٹھہرا، پھر حضرت سے اجازت مانگ رہا کہ اگلے 40 دن ٹھہر جاؤں۔ حضرت نے کہا ٹھہر جا، پر تو آیا تو صرف 10 دن واسطے آ، 40 دن پچھلا ٹھہرا، پھر 40 دن ٹھہرا، اور نواں 40 دن ٹھہرنا چاہتا ہے، وجہ کی ہے؟ حضرت کو فکر شروع ہوئی۔ حضرت نے اسے کہا بھائی، بات چیت کرتے کرتے حضرت کو اندازہ ہو گیا یہ اس کڑی نو تکڑ واسطے رہنا چاہتا ہے، کڑی بڑی سونی ہے، دوسرے سب تو ٹھیک ہے، پر یہ اس نے اپنے دن ودان شروع کیتے نا، یہ کڑی کے پیچھے پہ گیا ہے، اس کڑی کے واسطے یہ یہاں رہنا چاہتا ہے، اس لڑکی کے لیے۔ حضرت نے کہا ٹھہر جا، ٹھہرا دیا اس کو۔ 2-3 دن تک وہ کڑی آتی رہی، اور وہ کڑی بھی حضرت کی کنیز تھی، سمجھائی ہوئی تھی، بڑی دل کی مالک تھی، اس کو سب کچھ حضرت نے لگایا تھا کہ دیکھو تم کو کون غور سے دیکھتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ جا کہا کہ یہ بندہ تو مینو ہی تکدا ہے، روٹی تو پوچھتا بھی نہیں روٹی نو، یہ کوئی آیا رکھ دیتا ہے پر مینو ہی ویکھتا رہتا ہے۔ حضرت فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ 4-5 دن کے بعد جب کھانے کا وقت آیا تو ایک منڈا آیا انہوں نے کھان دین واسطے، نے آخیا کی ہویا آج کڑی نہیں آئی۔ دوسرے دن پھر لڑکا آیا ان کو کھانا دینے، تیسرے کھانے میں پھر لڑکا آیا، چوتھے لڑکے میں پھر کھانا دینے کے لیے لڑکا آیا، وہ تو پریشان ہو گیا۔ اب وہ پوچھے تو کیسے پوچھے، وہ لڑکی کدھر گئی، اب پریشان۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ لڑکا پریشان ہو گیا اس لڑکی کو نہ پا کر، اس کے اندر بے چینی شروع ہو گئی۔ اب جب اس کے پاس کھانا چھوڑ کے جاتے ہیں، واپس لینے کے لیے آتے ہیں تو کھانا بھرا کا بھرا، وہ کھاندہ ہی نہیں۔ حضرت نے اس کو بلایا، انہوں نے کہا کیوں کھانا پسند نہیں آتا؟ پہلے تو چٹ کر جاتا تھا، اب تو پورا پھول کا پھول دے رہا، کیا بات ہے، کھانا نہیں پسند آیا؟ کب تک چھپاتا؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو وہ کڑی میری نظر نہیں آتی تھا، میں پریشان ہو گیا۔ حضرت فرمایا آجا، میں تینوں کڑی کو لے جانا۔ گھر لے گئے، ایک کمرہ کی طرف اشارہ کیا، وہ جو کڑی تھی وہ اندر ہے۔ وہ جیسے وہ اندر گیا، وہ تو منہ پر چادر رکھی ہوئی تھی، اس نے جا کے چادر ہٹائی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اتھو نسیا، ادھر سے بھاگا۔ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ حضرت باہر کھڑے تھے، کہا کیا ہوا؟ انہوں نے آخیا ایک کڑی ہے کہ جن ہے؟ وہ لڑکی ہے یا جن ہے؟ وہ تو اتنی ڈراؤنی شکل کی ہے، میں اس کڑی دی گل نہیں کرتا، میں اس کڑی دی گل کرنا جڑے میرے واسطے روٹی لے آندی سی، جو میرے واسطے کھانا لاتے تھے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ وہی تو ہے، چل میرے ساتھ آؤ دکھاتا ہوں۔ پھر لے گئے۔ اب حضرت کہتے ہیں ویکھنا، تو انج کر دے، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر انج کر دے۔ حضرت کہتے ہیں ویکھ چنگی طرح ویکھ، یہ کڑی ہے کہ نہیں؟ جب اس نے کچھ پہچان لیا، کہاں کڑی تو وہی ہے، تو کہا اس کا حسن جمال کہاں چلا گیا، اس کا روپ کہاں چلا گیا، اس کے گالوں کی رنگت کہاں چلی گئی، اس کے ہونٹوں کی گلابی کہاں چلی گئی، اس کی خوبصورتی کہاں چلی گئی؟ حضرت نے کہا ہاں تو اس کڑی نال محبت نہیں کردا سی، تو خوبصورتی نال محبت کردا سی۔ میں تینوں دساں دی خوبصورتی کہاں ہے۔ حضرت لے گئے، ایک ڈبہ تھا، حضرت نے کہا اس ڈبے میں اس کی خوبصورتی ہے۔
اس میں اس کو خوبصورت ہے. انہوں نے کہا کھولا, ویکھا, انہوں نے کہا دیکھ. جب اس نے اوپر سے ڈھکنا کھولا, دھڑم سے زمین پر گیا اور بے ہوش ہو گیا. بے ہوش. اٹھا کے لے گئے. جب آنکھ کھلی, انہوں نے کہا تو بے ہوش ہو گیا سی. انہوں نے کہا حضرت بدبو, توبہ, اتنی بدبو, اس بدبو نے میری ہوش اڑا دیے, میں تو بے ہوش ہو گیا. وہ کیا تھا در حقیقت؟ حضرت نے اس لڑکی کو جمال گوٹا کھلا دیا تھا, وہ دوائی کھلا دی تھی جس سے اس کا پیٹ چالو ہو گیا. اور جب پیٹ چالو ہو گیا تو حضرت نے کہا جو کچھ بھی تیرے پیٹ سے نکلے نا اس کو ایک ڈبے میں جمع کر کے رکھ, تمام پاخانے کو ایک ڈبے میں جمع کر کے رکھ. اور جب اس کو جا کے بتایا یہ ہے اس کا حسن و جمال, وہ بے ہوش ہو گیا. حضرت نے فرمایا یہی تو وہ حسن و جمال ہے جس پر تو مرتا تھا. 4 مہینے میرے خانقاہ میں رہا, تجھے فائدہ اس واسطے نہیں ہوا, اس کی وجہ سے. اس کے حصول کے لیے تو یہ لے جا اپنا ڈبہ اپنے ساتھ. اس نے کہا توبہ میری حضرت, میں بھی کہاں پھنس گیا تھا اس کے حسن و جمال میں, کہ حسن و جمال کا نتیجہ آخر یہ ہے. حضرت میری اصلاح کیجئے. پھر 10 دن رہا اور 10 دن میں اللہ کا ولی بن کے وہاں سے نکلتا ہے. حسن و جمال تو ایک گولی کی مار ہے, ایک بیماری کی مار ہے. ایک بیماری آئی سارا حسن و جمال ختم. مال کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہے. بڑے بڑے مالدار دیکھے کہ صبح سویرے مالدار سے اور شام کو غریب ہوتے ہوئے دیکھا. جی ہاں, اس عمر میں چھوٹی سی عمر ہے میری, لیکن اس چھوٹی سی عمر میں اللہ نے ایسے لوگ دکھائے کہ جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ گھر میں جھاڑو مارو نا, گھر میں جھاڑو مار کر کچرا جمع کرو, تو کام والے کو یہ حکم تھا کہ کچرا پھینکنا نہیں جب تک کہ مت بتا دو, گھر میں آنٹی کو مت بتا دو یا انکل کو مت بتا دو. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر میں جب بھی جھاڑو دے کر کچرا اکٹھا کرتے تھے تو اس میں ایک ہیرا ضرور ہوتا تھا, ایک ہیرا, ڈائمنڈ. اتنے ڈائمنڈوں میں کھیلنے والے, کان میں ڈائمنڈ, ہاتھ میں ڈائمنڈ, پاؤں میں ڈائمنڈ, گلے میں ڈائمنڈ, اتنے ڈائمنڈ کہ کہیں کوئی ایک دانہ گر جاتا تھا. حکم تھا کہ نہ پھینکنا نہیں, ہمیشہ دکھا کے بیٹھنا. کبھی نہ کبھی ایک ڈائمنڈ, 2 ڈائمنڈ مل جاتے تھے. اتنے مالدار تھے. لیکن انہی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا, اس غریب کو دکھایا, اس فقیر کو دکھایا. انہی انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھایا کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر رہے تھے. جن کے گھر میں اتنا ہیرا تھا, انہی لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پیسے نہیں ہے. بچوں سے مانگتے تھے کہ بچے 4 آنا ہو تو دے دو, 8 آنا ہو تو دے دو, روپے ہو تو دے دو, میں فلاں چیز کھا لوں, فلاں چیز کھا لوں, ایک پان کھا لوں, بچے مجھے پیسے دے دو. بچوں سے مانگتے تھے اور وہ زکوٰۃ وصول کرتے تھے. پیسے کا کیا ہے؟ حسب نسب کوئی چاٹنے کی چیز ہے؟ سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو دینداری ہے. اسی لیے میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَاسْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ. ارے میرے سننے والے, میرے پیاروں, 4 چیزوں کی وجہ سے انسان عموماً شادی کرتا ہے. اس میں دینداری ہے. دینداری کو ترجیح دینا, دینداری کو ترجیح دینا, دینداری کو ترجیح دینا. دینداری کی وجہ سے اس کا گھرانہ جنت بن جاتا ہے, اس کی اولاد, اس کی نسل سنبھال لی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر میں اس بات کو ذرا کھولوں تو مجھے بہت دیر ہو جائے گی, بہت لمبا وقت نکل جائے گا صرف اس بات کو کھولنے میں کہ گھر میں آنے والی لڑکی دیندار ہو, کس طرح گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے اور کس طرح اس کے خاندان کو دیندار عورت سنبھال لیتی ہے. لیکن نہ, ہم نے تو ناک اونچی رکھنی ہے نا, ناک اونچی. ہماری ناک اونچی رہے. کیڑے خاندان دی کڑی ہے؟ فلاں خاندان دی ہے, فلاں پیسے والے کی بیٹی ہے, اور اتنی خوبصورت ہے کہ پورا گاؤں دیکھنے آتا ہے. دینداری کو ترجیح نہیں دیتے. فرمایا دینداری کو ترجیح دو.
تمہارے اخلاق بھی درست ہوں گے، تمہارا گھر بھی جنت کا نمونہ بنے گا، اور تمہاری وجہ سے اس کی دینداری کی وجہ سے اس کا پورا خاندان سدھر جائے گا۔ ایک دیندار لڑکی اگر کسی خاندان میں آ گئی، اللہ گواہ ہے کہ اس خاندان کو دنیا میں جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ ایک دیندار لڑکی۔ بادشاہ نے کہا میں نے دیندار لڑکی لانی ہے، اور رانی کہہ رہی تھی نہیں یار ہم نے اپنے اسٹیٹس کی لانی ہے، وہ مالدار ہو، خوبصورت ہو، امیر ہو، ہم نے اس اسٹیٹس کی لانی ہے۔ اب دونوں میاں بیوی میں روزانہ اسی بات پر تکرار، صبح ہو تو اسی بات پر تکرار، شام ہو تو اسی بات پر تکرار۔ آخر رانی ہار گئی، میرا منڈا زندگی جا رہی ہے، وڈا ہوندا پیا، تسی کچھ کردے نہیں ہو، جاؤ تسی اپنی مرضی دی کوئی کڑی لے آؤ۔ رانی ہار گئی، رانی ہار گئی، اور منڈا بادشاہ نے ایک عالم کی لڑکی جو بہت اس کی دین کے شہرت تھے، چرچے تھے دین کے۔ ایک بات بتا دوں، اس امت میں اللہ اکبر کبیرہ، عورتوں کی وجہ سے اس امت کو بہت سارے مسئلے ملے ہیں، عورتوں کی وجہ سے۔ ہاں، اگر میں اس پر صرف بیان شروع کروں نا کہ اس امت کو عورتوں کی وجہ سے کتنے مسئلے ملے ہیں، اور اس امت پر عورتوں کا کتنا احسان ہے، صرف اس مسئلے کو بیان کروں تو یقین کیجئے مجھے 2 گھنٹے چاہیے، صرف آج کی مجلس میں جو اس وقت میرے ذہن میں ہیں ان واقعات کو بیان کرتا ہوں۔ یہ جس پر ہم جمعہ کے دن بیٹھ کر خطبہ نہیں دیتے، ممبر، یہ جمعہ کے دن ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں، اس ممبر کو کس نے بنایا اور کیوں بنایا؟ یہ ممبر کس کی وجہ سے امت کو اس سے پہلے ممبر کا کوئی تصور نہیں تھا، کہیں بھی ممبر کا کوئی تصور نہیں، نہ 4 منزلہ نہ 5 منزلہ ممبر کا۔ جمعہ ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایک عورت آ گئی، سن لے چلتے ہوئے یہ واقعہ اگر آ گیا تو بتا دوں، پھر وہ رہ جائے گا وہ قصہ بڈھی والا، کوئی نہیں اگلے ہفتے پورا کر دیں گے۔ بیٹھے ہوئے ایک عورت آ گئی، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، آپ ایک ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیں، اونچی جگہ پر بیٹھ کر خطبہ دیں، ایک تو ہم بہت پیچھے ہیں تو ہمارے تک آواز آپ کی آتی نہیں، اور دوسرے ہم آپ کی صحیح طور پر زیارت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی، اور مسجد میں آنے کے 3 وجوہ تھے، 3، ان 3 وجوہات سے عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی، 5 نماز میں آیا کرتی تھی۔ ایک یہ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھے، ہاں، بندہ دوروں آندا ہے تو مولی بلال بڑا خوش ہوتا ہے، تکیا میرے پیچھے نماز پڑھن واسطے جیوز بری تے آندا ہے، تکیا میرے پیچھے نماز پڑھن واسطے مانچسٹر آندا ہے، جمعہ دے بڑے بندے آندے نے، محمد بلال خوش ہوتا ہے۔ تو محمد بلال کیا تو اس کی حیثیت کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا ساری کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کی غرض سے عورتیں بھی مسجد میں آیا کرتی تھیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ایک آج عورتیں آ جائیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں ایک، اور دوسرا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کبھی بھی دین کی کوئی بات کریں تو ہم سن لیں، دین کا حاصل کرنے کا اتنا شوق کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کوئی دین کی بات کریں تو رہ نہ جائے ہم سے، ہم سن لیں، ہم اپنے کانوں سے سنیں۔ اور تیسری بات جو اس سے بھی بڑھ کر تھی وہ یہ کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اپنے آنکھوں سے زیارت کر لیں۔
کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین اتنا سونا بنایا ہے کہ اللہ بنانے کے بعد اللہ جب دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی وہ کیسے کہتے ہیں پنجابی میں اپنی زبان جا کر اللہ بھی موج بھی جا جان دینے اپنے بنائے ہوئے مخلوق کو دیکھ کر اللہ کو بھی جوش آتا ہے اور اللہ بھی موج میں آ جاتے ہیں اور اللہ اپنے پیغمبر کا چہرہ انور دیکھ کے فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا میرے محبوب جب میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو آپ کے چہرے کی قسم اٹھانے کو دل کرتا ہے وَالضُّحَىٰ محبوب تیرے حسین چہرے کی قسم ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا جب آپ کی زلفیں اور آپ کے گیسوئے دراز جب آپ کے کندھوں کو آ کر چومتے ہیں اتنے حسین لگتے ہیں کہ میرے محبوب آپ کے زلفوں کی قسم کھاتا ہوں میں آنکھوں کو دیکھا تو کہا ما زاغ البصر وما طغى آنکھوں میں کجلا لگاؤ اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں سینے کی طرف دیکھا تو کہا لم نشرح لک صدرک پیغمبر میں نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا آنکھوں کی طرف دیکھا بلکہ پوری زندگی کے اللہ نے قسم کھائی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دیدار کرنے کے لیے آیا کرتے تو عورت آئیے آگے بڑھی جمعہ کے دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ممبر بنایا جائے آپ کے لیے اور آپ اس پر بیٹھ جائیں تو ایک تو یہ کہ آپ بات کریں گے تو آپ کی آواز دور تک آئے گی اور دوسرا بات کرتے جائیں گے ہم آپ کا چہرہ انور دیکھتے چلے جائیں گے دیدار کرتے جائیں گے زیارت کرتے جائیں گے اجازت ہو تو ممبر بنا لیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام چپ پر صحابہ کرام نے وڈیاں وڈیاں اکھاں کڑ لئیاں نے غصے سے دیکھ رہے ہیں تہنوں بڑا بہتا شوق آیا ہے اچھی آواز نال گل سنن دا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار دا چپ کر کے اتھے بہ کے تک لیں کہا زبان سے کچھ نہیں کسی نے اس عورت کو غور سے غصے سے دیکھا سامنے دل کرتے سب نے غصے سے دیکھا کہا کچھ نہیں کسی نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے چپ کر کے سنا اور کچھ فرمایا نہیں وقت لنگ گیا دوسری جمعہ آئی مجمع بیٹھا ہوا تھا پھر وہی عورت آ گئی اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دسیا نہیں تسی لاسٹ ویک دسیا نہیں تسی کہ میں بناواں کہ نہ بناواں تو آڑے واسطے میرا منڈا ہے کارپنٹر ہے یا میرے 5 ورکرز ہیں بڑا اچھا بنا دیتے ہیں میرا اپنا بیٹا ہے یا بیٹے جیسے ہیں کارپنٹر وہ آپ کے لیے بنا دیں آپ کی اجازت ہو تو بنائیں نا اگر آپ اجازت دے دے تو پچھلے والی دسیا نہیں ہوں دسیو ہوں دس چھوڑو ہوں دس دو بناویے کہ نہ بناویے وہ ایک عورت آئی اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کہنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا ہاں جا تیرے منڈے نو آنکھ کے فلاں جگہ تھی لکڑی اور فلاں جگہ سے کر کے نا ممبر بنا دے اب تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین غصے سے کیا دیکھتے پیار سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی تیری تو غلط مراد پوری ہو گئی ان تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تو بات آ گئی نا پہلے تو بہت ہی آئی بڑی سوچ والی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی تیری سوچ آ گئی انہوں نے نہیں پتا ممبر چاہیدہ کہ نہیں چاہیدہ پچھلے ہفتے تو بہت غصے میں اور آج غصے میں نہیں آج خوش ہے کہ چلو تیری مراد پوری ہو گئی ابھی تیسرا جمعہ آیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے لیے ممبر شریف بن کر مسجد نبوی میں آ چکا تھا اور تیسرے ہفتے تیسری جمعہ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ممبر پر چڑھ کر خطبہ دے رہے ہیں دیکھا آپ نے آج بیچاری عورتیں ممبر تکڑوں رہ گئی نے وہ مسجد آمن تے تکڑ نہ کہ ممبر کیوں جہا ہوندا ہے پتہ ہی نہیں ان کو کہ ممبر کیوں جہا ہوندا ہے ہمیں پچھلے 6 مہینے سے 7 مہینے سے 5-6 خاتون اتنا دماغ کھا رہی ہے کہ مولوی صاحب سانو جمعہ دی اجازت دو میں آکھے جگہ کوئی نہیں کہ ساڑی جگہ تسی کیوں لے لیے وہ کمرہ میں اس میں بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا ساڑی جگہ تسی کیوں لے لیے
آپ نے وہ جگہ ڈیزگنیٹ نہیں کر دی ہمارے لیے، تو ہماری جگہ آپ نے کیوں لے لی؟ میں نے کہا یار جمعہ مردوں پر تو فرض ہے، عورتوں پر نہیں، اور اتنے بندے آ جاتے ہیں، کہاں بٹھائیں ہم اسے، اس لیے ہم نے وہ جگہ نہ یہ تو اسی ظلم کر دیو۔ میں آخیا میں کرنا، کمیٹی نو جا کے پڑھو، جدوں کہ وہ جی گل آ جاندی ہے پھر میں کمیٹی تے پا دینا، جا کے کمیٹی نو پوچھو۔ میری تھوڑی ہے، میں تو کہتا ہوں تم سارے نیچے آ جاؤ، پر کمیٹی نے ہم فیصلہ ہے نا، جا کے کمیٹی سے پوچھو انہوں نے تمہاری جگہ کیوں دی؟ نہ ساری جگہ ہے، وہ ایریا ہمارے لیے ڈیزگنیٹ ہے، ان کو بٹھاؤ، کہیں بٹھانا ہے نیچے بٹھاؤ، آگے کلاس روم میں بٹھاؤ، وہ جگہ ہماری، ہم کو آنے دو۔ میں نے کہا یارا، پھر میں نے محسوس کیا، میں نے کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ یہاں بند ہو جانے کی وجہ سے یہی مائیں بہنیں دوسری جگہ پر جاتی ہیں اور غلط مسائل سیکھتی ہیں، غلط باتیں سیکھتی ہیں، غلط اعمال کرتی ہیں، غلط باتیں سیکھتی ہیں، غلط ذہنوں میں ان کا ذہن خراب کیا جاتا ہے، الٹے مسائل بیان کر کے، الٹے اعمال بتا کے۔ پھر میں نے کمیٹی سے کہا، میں نے کہا یارا ان عورتوں نے میرے مگرو لاؤ، یہ تو ایک بندے دے پیچھے ایک بیوی پہ جائے، ایک عورت پہ جائے، وہ دا مت مار سڑ دیے، میرے پیچھے تو 6 پہیاں نے، ایک عورت ایک مرد کے پیچھے پڑ جائے اس کو پاگل کر کے رکھ دیتی ہے، میرے پیچھے تو 6 پہیاں نے۔ وہ مجھے کچھ کہہ رہے، خدا دا واسطے انہوں نے سمجھا تو اسی جواب دو، میں انہوں دی گل تہاڈے تک پہنچا دیتی۔ کہتے کریں گے پتہ نہیں اب کب کرتے ہیں، اللہ جانے۔ بہرحال دین کا بھی نقصان ہے اس حال میں، اور ان کی ڈیمانڈ تو اپنی جگہ اب صحیح ہے۔ وہ بیچارے ممبر کو ترس گئی، کتنے نے ممبر کیوں جا ممبر ہوتا ہے، اسی تکیہ ہی نہیں کردے۔ اللہ نے ان کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے ہم کو ممبر دیا، ایک نہیں سینکڑوں مسائل ایسے ہیں۔ تیمم کیسے ملا پوچھیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے تیمم امت کو کیسے ملا، اور تیمم کے ملنے میں عورتوں کا امت پہ کیا احسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے امت کو تیمم ملا ہے، حضرت عائشہ کی وجہ سے۔ اگر وہ واقعہ نہ ہوتا شاید تیمم کا مسئلہ معلوم نہ ہوتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے گپا ماریا نے عائشہ نے، اٹھے چھیک کے نا چپ کر کے بیٹھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں حضرت عائشہ کے گود پہ، اور ابو بکر آ گئے، کہا تیری وجہ نال سارا کافرہ رکیا پہ، گپا ماریا نے مکے چونٹیاں پرین زور زور سے، اور ماریا تھے چوکے لگائے نے، تیری وجہ نال پانی بھی کوئی نہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اٹھے، عائشہ ہل نہیں سکتی، ابا مار رہے ہیں، ہل نہیں سکتی کہ آقا گود میں سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اس وقت وحی نازل ہو رہی کہ کیا ہو رہا، ہل نہیں سکتی۔ کچھ گودیں بھی ایسی ہیں، کیا بتاؤں آپ کو، اور کچھ سونے والے بھی ایسے ہیں، عائشہ کی سر میں گود رکھ کر سوئے ہیں تو امت کو تیمم مل گیا، پوری امت پر احسان ہو گیا، اور علی کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں، اور وحی کی کیفیت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ اب ایک طرف وحی نازل ہو رہی، کس طرح پیغمبر کو جگاؤں کہ پیغمبر اٹھئے، میں نے اثر دی نہیں پڑی، اور ادھر سورج ہے کہ ڈوب رہا ہے، اور ادھر پیغمبر ہے کہ آرام کر کے رہ رہے ہیں اور سورج ڈوب رہا، اور میں نے اثر نہیں پڑی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو سورج ڈوب رہا، چہرہ ڈوب رہا۔ جب وحی ختم ہوئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیدار ہوئے، سورج ڈوب چکا تھا، علی کے چہرے کو دیکھا، بڑے پریشان ہیں۔ میں علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں اثر نہیں پڑی تھی،
اور آپ کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ فرمایا اے اللہ، علی تیرے پیغمبر کے کام میں مصروف تھا اور عصر کی نماز اس سے ضائع ہو گئی، اے اللہ علی کے لیے سورج کو واپس نکال دے۔ حدیث شریف میں ام سلمہ فرماتی ہیں سورج ڈوب چکا تھا، مدینہ منورہ میں اندھیرا ہو چکا تھا، میرے آقا یہاں سے دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اے اللہ سورج کو نکال دے۔ یہاں سے ہاتھ اٹھتے ہیں، وہاں سے مغرب سے ڈوبا ہوا سورج واپس نکل آتا ہے، اور مغرب سے ڈوبا ہوا سورج نکل آتا۔ ام سلمہ فرماتی ہے اندھیرا ہو جانے کے بعد مدینہ منورہ پھر روشن ہو گیا۔ اور میں علی نماز نہیں نہ پڑھی، جلدی نماز پڑھ لیں۔ تو عورت کے بہت سارے احسانات ہیں ان پر۔ عورت آ تو گئی، شادی ہو گئی بادشاہ کی، بادشاہ کے بیٹے کی۔ امت کا بھی بڑا مسئلہ ہے، پہلے تو کہتے ہیں تھوڑا منڈا وڈا ہو گیا، شادی نہیں کراندے، نہیں کراندے، کدوں ولیمہ کھلانا دے، کدوں ولیمہ کھلانا دے۔ اسی آج کل کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے، منڈا وڈا نہیں ہو گیا، 25 سال دا ہو گیا، 22 سال دا ہو گیا، کدوں ولیمہ کھلانا دے، کدوں ولیمہ کھلانا دے، کدوں۔ ہر بندہ پوچھتا ہے۔ یاسر کے بارے میں نے اس کے ابا سے پوچھ لیا، میں نے کہا یاسر وڈا نہیں ہو گیا، عالم بھی ہو گیا ہے، تب اس کی شادی کرا دو۔ اس کے ابا کہتے ہیں ابھی پڑھ رہا، ابھی نہیں۔ میں نے کہا ہو گیا منڈا وڈا جوان، پڑھ لیا لکھ لیا، مولوی بن گیا، کرا دو یہ شادی۔ بندے دی ہونی ہے نا کہ ویسے وہ کہتے ہیں بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، کسی دا منڈا انہوں نے سوچنا ہے، پر سانو پتہ نہیں کہ چڑھ دی، شادی کرا دو، ولیمہ کھانا ہے، پاویں تو انہوں بلاوے ہی نہ، ولیمہ تو انہوں بلاوے ہی نہ، آپ جائیں نا، لیکن سانو شوق ہوتا ہے جی وہ تو شادی نہیں ہوئی، وڈا ہو گیا، شادی کرا دو، شادی کرا دو۔ شادی تو ہو گئی، پھر شادی سے 2-3 مہینے 4-6 مہینے کے بعد کہتے ہیں منڈا نہیں ہویا، کدوں ہونا جی؟ کوئی منڈا، کوئی کڑی، کوئی خبر، وہ تو انہوں کے ہونا ہے تو انہوں ہونا ہے، پر اے ہوندہ ہے نا، ساڑھے بھی ہوندے نے۔ پہلے شادی کراؤ، شادی ہو جائے اس کی، تو پھر 6-7 مہینے کے بعد ماں پیو دے کن کھانا شروع کرو۔ منڈا نہیں ہویا ہوتا، کوئی کڑی منڈا، کوئی خبر، کوئی عطر، ولیمہ تو نہیں کھلایا، ہوں عقیقہ کھلانا جے، عقیقہ کرانا جے، جلدی جلدی کرو۔ ویسے اس زمانے میں بھی اور منڈے دی شادی تے کرا دی، اب لوگ بادشاہ سے پوچھ رہے ہیں اور منڈے دا ولیمہ عقیقہ کدو کرانا جے، عقیقہ کدو کرانا جے، عقیقہ کدو کرانا جے۔ بادشاہ کو 1-2-3 واری جدو بندہ آکھے نا تو برداشت کر لیندہ ہے، پر جب ساری دنیا بہت سارا بولے تو پھر بندے کو محسوس ہوتا ہے یار کوئی گڑبڑی ہے، ضرور کوئی گال ضرور ہے۔ کیوں پیا نہیں ہوتا؟ سارے تو رل کے تو سب نہیں غلط بول سکتے، 1-2 بندہ بول سکتے ہیں، پر اس ساری پنڈ نے آنکھنا شروع کر دیتا، ساری مملکت نے کہنا شروع کر دیا اس کا بچہ کیوں نہیں ہو رہا، اس کا بچہ کیوں نہیں ہے۔ 2 سال ہو گئے، بچے ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ بڑا حیران، بڑا پریشان۔ بادشاہ نے اس کو پوچھا، اس کو پوچھا، بیگم سے کہا جا کے بہو کو پوچھ کیوں نہیں بچہ ہو رہا، کیوں؟ ادھر اس کے دوستوں کو کہا، سارے کدھر معلوم کیتا کرایا کہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا اس کو۔ کوئی گڑبڑی ہے تو ڈاکٹر سے ملو، حکیم سے ملو، کوئی خرابی ہے تو دونوں طرف میں کسی طرف بھی خرابی ہے تو پورا کرو۔ کڑی نے دس چڑھیا کہ چنگا بچہ ہو سکتا ہے، بچہ کیویں ہوئے، بچہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ تو میری طرف مڑ کے دیکھتے ہی نہیں، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے تو مڑ کے دیکھا ہی نہیں اس نے، نہ میرے نال سنتا ہے، میں منجی تے تھلے تے یہ منجی تے تو میں تھلے، میں نے کک مار کے کٹ دینا ہے، تکتا ہی نہیں میں نے، تو بچہ کہاں سے ہو ہیں؟ اتنی چاہت سے میں نے اس کی شادی کرا دی، تیرے کو منہ نہیں لگا؟ تو کہنا بالکل نہیں، دیکھتا تک نہیں میری طرف۔ ان بادشاہ کو فکر پڑ گئی، کیا کرے، اس منڈے سے شادی ہو گئی ہے، چنگے خاندان میں ہوئی ہے، میں بھی بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے بھی پوتا پوتی چاہیے، اور یہ ہے کہ لڑکی کی طرف مڑ کے دیکھتے ہی نہیں۔ بادشاہ کو فکر پڑ گئی، کیوں؟ ایک تو اس نے اس کے دوستوں سے کہا کہ معلوم تو کرو کیوں لڑکی کی، کیا اس کو پسند نہیں آئی؟ اور پھر
پھر اللہ والوں کے پاس گیا کہ دیکھو میرے لڑکے کی میں نے بڑی چاہت کے ساتھ شادی کرا دی، انہوں منہ ہی نہیں لاندا، مڑ کے ویکھتا ہی نہیں۔ اب کسی نے اس کو کہا کہ فلاں مولوی صاحب کے پاس جاؤ، ایک بہت بڑے شیخ تھے اس زمانے میں، کہ اس شیخ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر پتہ کرو، وہ استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کے بعد پتہ لگے گا کہ اے لڑکا لڑکی نو پسند کیوں نہیں کرتا۔ جب وہ شیخ کے پاس گئے اور جا کر ان سے پوچھا، انہوں نے استخارہ کر کے بتایا کہ اس لڑکے پر جادو کر دیا گیا ہے، اس لڑکے پر جادو ہوا، اس جادو کی وجہ سے یہ لڑکا اس لڑکی کو بالکل بھی منہ نہیں لگاتا۔ وہ جادو برحق ہے۔ اس طرح کے جادو ہو جاتے ہیں حاسدین کی طرف سے، اللہ حاسدوں سے حفاظت فرمائے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والوں کے حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اللہ سے پناہ مانگو۔ اسی لیے حکم ہے صبح شام 3 مرتبہ 3 قل پڑھ لو، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ نہیں بھی جادو ہو پھر بھی پڑھو، اور جس کو جادو ہو گیا ہے، جادو کے اثرات ہیں، پھر بھی پڑھے۔ اللہ اس کی برکت سے جادو کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جادو والا آدمی اگر جادو ہو گیا ہے اور اس کی کثرت سے تلاوت کرے، اللہ اس کے جادو کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر سے اس جادو کو ختم کرنے کے لیے یہ 2 سورت نازل ہوئی۔ بہت مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں بھی آتا ہے یہ واقعہ۔ تو کہا اس پہ تو جادو ہوا ہے۔ کہاں جادو ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں چیز میں جادو ہوا ہے اور فلاں جگہ پر اس کو جادو کو دبایا ہوا ہے۔ اب بادشاہ گیا، اور بادشاہ جانے کے بعد جا کر وہاں سے جو جادو ہوا تھا اس جادو کو نکالا، اور جادو کو نکالنے کے بعد بزرگوں کے پاس لایا، انہوں نے جادو کا اثر ڈسٹروائے کیا۔ کہتے ہیں یہاں جادو کا اثر ڈسٹروائے ہوا، وہاں لڑکا ٹھیک ہو گیا، باہر پھرتا تھا۔ جیسے ہی جادو کا اثر ختم ہوا وہ گھر آیا، گھر آ کر جب دلہن کو دیکھا، انہوں نے کہا یار جادو کے اثر کی وجہ سے وہ کہاں جاتا تھا؟ وہ ایک بڈھی تھی، ناک پھسیا، آنکھ دھسی ہوئی، دانت کوئی نہیں، بالکل بڈھی، اس کے پاس وہ جاتا تھا۔ وہ اس کو بہت اچھی لگتی تھی، بڈھی کھراٹ جسے پنجابی کہتے ہیں، اس کے پاس جاتا تھا۔ جیسے اس کا اثر ختم ہوا وہاں سے بھاگ کر گھر آیا، جب اس کو دیکھا تو اس کے مقابلے میں یہ تو بہت ہی حسین تھی، بہت ہی نیک اور بہت حسین، اور اس کے اوپر علم و عمل کا نور۔ اس نے کہا میں کس چکر میں تھا اور یہ کون سی ہے؟ اس نے اس کو ختم کر دیا، پھر اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے اس کو اولاد بھی دی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس پورے واقعے کو بیان کر کے یوں فرماتے ہیں، پتہ ہے یہ نوجوان کون ہے؟ فرمایا اے نوجوان تم ہو، تم شہزادے ہو، تم شہزادے ہو۔ اور فرمایا اس شہزادے پر جادو اس بڑھیا کھراٹ نے کیا تھا، اس بڈھی نے کیا تھا، جس کی وجہ سے اتنی اچھی لڑکی اس کو بری لگنے لگی اور بوڑھی لڑکی اس کو اچھی لگنے لگی۔ فرمایا شہزادے تم ہو اور تمہارے اوپر دنیا نے جادو کیا ہوا ہے کہ تم آخرت سے دور رہو، دنیا کی طرف لگے رہو۔ اے انسان، دنیا سے لاکھوں کروڑوں گنا آخرت اچھی ہے، تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی ہے، تمہیں دنیا اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ اس دنیا نے تمہارے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ تم اس کے جادو کے اثرات کی وجہ سے تمہیں دنیا اچھی لگتی ہے، حالانکہ بڈھی ہو چکی ہے، دانت کوئی نہیں، ناک پھسا ہوا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی، کمر جھکی ہوئی، اور لاکھوں بیماریاں اس میں لگی ہوئی ہے، لیکن تم کو اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ اس کا جادو ہے۔
اور اس کے مقابلے میں آخرت، کوئی کمپیریزن نہیں۔ دنیا کا آخرت کے ساتھ کوئی کمپیر نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، لیکن آخرت کو بھول چکے ہو اور تم اس بڑھیا کے پیچھے پڑے ہو، اس دنیا کے پیچھے پڑے ہو۔ جاؤ کسی اللہ والے کے پاس اور جا کر اس جادو کا علاج کرو، جادو کا علاج کرواؤ، ان کو بتاؤ کہ ہم پہ جادو ہوا ہے، اور جس دن وہ جادو کا اثر دور کریں گے تمہیں اسی دنیا سے نفرت ہو جائے گی اور تمہارا دل آخرت کی طرف مائل ہو جائے گا۔ جس طرح اس بوڑھی دنیا کی طرف اس شہزادے کا دل تھا، لیکن جب اس کے جادو کا اثر ختم ہوا وہ اس نوجوان لڑکی کی طرف آ گیا جو سب سے بہتر تھی۔ یہی حال تمہارا اور میرا ہے شہزادے، تم پر دنیا نے جادو کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں دنیا اچھی لگتی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس جادو کا اثر ختم کراؤ تاکہ دنیا دنی تم کو معلوم لگے اور آخرت کی طرف تم متوجہ ہو۔ خیر، میں نے جو بات شروع کی تھی اس کو اگلی دفعہ ختم کروں گا، پر بات یہاں تک میں نے پہنچائی تھی کہ دیکھو، دل کی سختی، دل کی قساوت بہت بری بیماری، بہت بری بیماری۔ اگر یہ بیماری کا علاج نہ کیا گیا تو یہی بیماری انسان کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے، جہنم کے گڑھے میں پہنچا کے آتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں دل کی سختی والوں کے حالات بیان کیے ہیں کہ ان کا انجام بالآخر جہنم میں جا کے ختم ہوا۔ اسی لیے اللہ نے قساوت قلبی سے برائی اس کی بیان کی، اس سے بچنے کا حکم دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی بیان کی، مذمت کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگی دل کی سختی سے، بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ سے دل کی نرمی مانگی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ دل کی سختی انسان کو جہنم پہنچاتی ہے۔ اور دل میں سختی آتی کیسے، یہ بیماری لگتی کیسے ہے؟ تین وجوہات سے، تین وجوہات۔ ایک وجہ دنیا کی محبت، میں دنیا نہیں کہتا، میں دنیا کی محبت کہتا ہوں۔ دنیا کی محبت بھی نہیں، دنیا کی احبیت، سب سے زیادہ دنیا کی محبت۔ اگر دنیا کی سب سے زیادہ محبت ہوئی نا تو پھر انسان اس محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کو بھی پس پش ڈال دیتا ہے، دین کو بھی پاؤں کے نیچے رون دیتا ہے۔ پھر اسے اس بات کی غرض نہیں ہوتی کہ میں کس کا حکم پورا کر رہا ہوں اور کس کا حکم پورا نہیں کر رہا، اس کے سامنے بس دنیا دنیا اور دنیا ہی ہوتی ہے۔ دعا کیجئے اللہ اس بیماری کی پہلی وجہ جسے دنیا کی محبت کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس سے میری آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ سننے والوں سننے والیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ جب انسان اس سے بچا رہے گا دل میں قساوت نہیں آئے گی، اور دل میں قساوت اور دل کی سختی نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا اور جہنم میں جانے سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر دل کی قساوت آ گئی اس بیماری کی وجہ سے، بہت خطرہ ہے۔ اللہ اس بیماری سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دو اور بیماری مزید ہے، دو وجہ اور ہیں کہ دو وجہ سے دل کی سختی آتی ہے، اور دل کی سختی کو دور کرنے کا علاج علماء نے کتنا بتایا ہے؟ 5۔ ابھی میں نے علاج کی طرف نہیں آیا ہوں، صرف کیوں دل سخت ہوتا ہے اس کی وجوہات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بیان کر دیا، آدھی بات رہ گئی ہے، اگلے ہفتے اس آدھی بات کو پوری کر کے اس کی دوسری اور تیسری وجہ بتاؤں گا۔ پھر اس بیماری سے بچنے کا علاج شریعت مطہرہ نے اور اہل اللہ نے کیا بتایا ہے، اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کچھ بلوائیں گے تو بولیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے جو کچھ کہا سنا، کہنے سننے والے کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آ جاؤ بھائی، قریب قریب آ جاؤ۔